یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ فراڈ ہے میرے بھائیوں. اس دھوکے سے بچے رہنا, ایسے باباؤں کے فریب سے بچے رہنا. اور اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فتنے کے دروازے سے منع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, جو کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی وعید کو سننا چاہتا ہو وہ یہ جان لے, ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 73 میں کہتا ہے, یہ بیٹا دینے والے, یہ بیٹیاں دینے والے, لڑکے دینے والے, بانجھ نہیں کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں, ان سے جا کر کہو یہ بیٹا بیٹی تو کیا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. لن یخلق ذبابا, مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اگر کوئی مکھی ان کے شکر کے دانے کو لے کر اڑ جائے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو اجتمعوا لہ, یہ سارے اولیاء اللہ جمع ہو کر, پیرا بابا یہ ملا جمع ہو کر اس مکھی کے شکر کو واپس نہیں چھین سکتے. لن یستنقذوه منہ ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور, جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. آئیے میرے بھائیوں, اسلام کے اور خرافات کا نظارہ کیجئے. آپ دیکھیے کہ اسلام کے نام پر کیسے خرافات اور مچائے جا رہے ہیں. یہ جشن عید میلاد النبی کا جلوس جو مسلمانوں کے بچوں کو نچوا کر نکالا جا رہا ہے, اس جلوس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کی خوشی اس طرح منانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایسا جلوس نہیں نکالے, نہ حضرت ابوبکر نکالے, نہ حضرت عمر نکالے, نہ حضرت عثمان نکالے, نہ حضرت علی نکالے, کوئی سی صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں نکالے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو درکنار, تابعین نہیں نکالے, تبع تابعین نہیں نکالے, کوئی محدث نہیں نکالے, کوئی ائمہ نہیں نکالے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, کسی امام نے ایسا جلوس نہیں نکالا. یہ اماموں کی تقلید کرنے والے, اماموں کے نام کا جھنڈا لینے والے, اپنے گروہ کا ایک ماتم بنانے والے, علم لے کر چلنے والے, یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہرے جھنڈیاں لگا کر, ہرے جھنڈیوں کی پرچیاں لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو اس طرح خوشی میں منانا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے. ہم عاشقان رسول ہیں, ہم اللہ کے رسول سے عشق کرتے ہیں, محبت نہیں کرتے, عشق کرتے ہیں. عاشقان رسول کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ جلوس نکالے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں کا یہ جلوس باقاعدہ, جس طرح 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی ہوتی ہے اور 2 اکتوبر کے علاوہ 14 نومبر کو غالباً ڈاکٹر امبیڈکر جینتی جس طرح ہوتی ہے, 25 دسمبر کو کرسمس ڈے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن عیسائی مناتے ہیں. 12 ربیع الاول کو مسلمانوں نے بھی ایک دن بنا لیا کہ یہ ہمارے نبی کے پیغمبر کے پیدائش کا دن, اس دن ہم بھی جلوس منائیں گے, اس دن ہم بھی خوشیاں منائیں گے. میرے دینی بھائیوں, آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو دیکھیے. اللہ کی قسم, صحابہ کے ایمان جیسا ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کے اندر اللہ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے اللہ کے بندو, اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا, جیسے صحابہ نے عمل کیا ویسے اگر تم عمل کرو گے, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو ہدایت پہ قائم رہو گے. فَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر صحابہ کے منہج سے پھر جاؤ, اگر صحابہ کے طریقے سے منہ موڑ جاؤ, اگر صحابہ کے طریقوں کو تم چھوڑ جاؤ, یقین کر لو
یقین جان لو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت جشن عید میلاد النبی منانے سے نہیں ہے، آپ نے محبت کا معیار بتایا۔ من احب سنتی فقد احبنی، مجھ سے جو محبت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے اسے جلوس نہیں نکالنا چاہیے، گویا کہ اس کو میرے شریعت پر چلنا چاہیے، میری سنتوں سے محبت کرنا چاہیے، میرے لائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے دینی بھائیوں، عمل کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کرو، اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت کرو، تب اللہ کے رسول سے محبت کرو گے۔ ہم محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کا نام آتے ہی پہلے انگوٹھے چومیں گے، پپی دیں گے پہلے، کیا بھائی مجھے عشق ہے۔ میرے دینی بھائیوں، عشق نام کا چیز قرآن حدیث میں آپ کو کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا۔ یہ کالج کے لٹریچر میں آپ کو ملے گا عشق، عشق لڑانا، پیار کرنا۔ عشق اس لفظ کے اندر سیکس پایا جاتا ہے، یہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک مرد ایک عورت کے درمیان کا ایک جملہ ہے۔ اس محبت کو عشق کہتے ہیں۔ عشق اللہ سے نہیں ہوتا، عشق رسول سے نہیں ہوتا، محبت اللہ سے ہوتی ہے، محبت رسول سے ہوتی ہے، عشق نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہم عید میلاد النبی منانے والے، ان کو عشق نہیں ہے۔ جس طرح ایک عاشق اپنی معشوقہ کو عشق کرنے کے دوران دھوکہ دیتا ہے، عشق کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اپنی معشوقہ کو کہتا ہے عشق کرنے کے دوران، اے میری محبوبہ، میں تیرے لیے آسمان سے سورج توڑ کے لاؤں گا، چاند لاؤں گا، ستارے جھڑا کے لاؤں گا۔ اب وہ اس کے فریب میں پڑھ کر شادی کر لیتی ہے، اس کے محبت میں آ کر شادی کر کے کہتی ہے کیا ہو جی، میرے لیے چاند لاتوں بولے، سورج لاتوں بولے، تارے جھڑا کو لاتوں بولے، لاؤ ذرا۔ انہیں مارکیٹ کو جا کو بیگنا، انڈے، مرچاں یہ لا کو دیتا اور بولتا یہ انڈا سمجھ، یہ انڈا چاند ہے، یہ بیگن سورج ہے، اور یہ ٹماٹے یہ ستارے ہیں۔ یہ کیا کر سکے گا؟ یہ منہ کے دعوے ہیں، یہ دھوکے فریب ہیں۔ عشق نہیں ہوتا میرے بھائیوں، دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول سے عشق کا نام لے کر دین میں دھوکہ مت کرنا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ سے بڑھ کر ہم کیا محبت کریں گے؟ وہ محبت کرنے والے ایک لفظ پر جان قربان کرتے تھے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں نہیں منایا، ہاں اس کو منانے والا ایک بادشاہ ہے، وہ ایسے ہی ڈھانس کیا کرتا تھا، ایسے ہی ناچا کرتا تھا، اس کا نام ہے ابو الحسن کوکبوری۔ سن 604 ہجری میں، سن 604 عیسوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 600 سال کے بعد یہ جشن عید میلاد النبی منایا گیا۔ اور کہتے ہیں ابو لہب نے منایا۔ ابو لہب ایسے جلوس نکالا تھا، ابو لہب ایسے دب بجا بجا کے نعرے گا گا کے سارے جھنڈے اٹھا اٹھا کے سارے مارکیٹ کے اندر ایسے جلوس نکالا تھا۔ حضرت ابو بکر نکالے تھے، صحابہ میں سے کسی نے نکالا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب انگلی سے لونڈی آزاد کر دیا، اللہ اس کا عذاب کم کر دیا، ہم منائیں گے۔ میرے دینی بھائیوں، وہ ابو لہب کافر تھا، کفر کی موت مرا۔ کسی بھی آدمی کے کافرانہ حالت میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ اللہ آخرت میں نہیں دیتا، دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ ابو لہب جہنم میں جائے گا، ابو لہب کی فہرست میں تم بھی جانا۔ میرے دینی بھائیوں معاف کرنا، میرے جملے سختی ہوں گے لیکن میں حق کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس کام کرنے کا آرڈر ہم نے نہیں دیا وہ مردود ہے۔ ماشاءاللہ بڑی سفید پگڑی ہے، سفید جھبے ہیں، سفید لنگیاں ہیں، بڑے بڑے چہرے ہیں، صورت سننے کی ہے، عمل کھوٹا ہے، عمل کھوٹا ہے، دھوکے کا عمل ہے۔ یہ اسلام کھلا ہوا آنکھ ہے، کھلی ہوئی آنکھ اسلام ہے۔ بند آنکھیں کر کے اندھا دھن کی طرح چلنا تقلید ہے۔ تقلید آنکھ موچ کے اپنی امام کی بات کو ماننا، بغیر قرآن حدیث میں دلیل دیکھے بغیر جو وہ کہتا ہے اسے منوان تسلیم کر کے آگے چلنے کا نام تقلید ہے۔ قرآن کھلا ہوا آنکھ ہے، بین دلیل ہے، جو بھی تم کو چاہیے دلیل کے ساتھ دیکھو۔ میرے نبی کیے ہیں تو ضرور کرو، نہیں کیے ہیں تو ہرگز مت کرو۔ اور یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، وہاں جلوس نکلا تھا۔ طلع البدر علينا من جني قيام تبا وجب الشكر علينا
مدینے کے انصار کی لڑکیاں جھوم جھوم کر کھجور کی پتیاں لے کر یہ ڈانس کی تھی، یہ دب بجا بجا کر وہاں جلوس نکلا تھا، ہم بھی نکالیں گے۔ ہاں اللہ کے بندو، مدینے کے انصار کی لڑکیاں اشعار پڑھ رہی تھی اور وہ خوشی کے نعرے گا رہی تھی، یہ یقیناً سچی بات ہے۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وہ دن جو آپ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک نبی بن کر زندہ تھے، 10 سال تک آپ کے ہجرت کا وہ پہلا دن آتا تھا، کیا ہر ہجرت کے پہلے دن مدینے کی عورتیں اس طرح ناچا کرتی تھی؟ کیا ہر ہجرت کے پہلے دن کو یاد کر کے سارے صحابہ ناچ کر جلوس نکالتے تھے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالنا، یہ رات بھر شیرینی پکا کے حلوہ پوری پکا کے کرنا میرے دینی بھائیوں عید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول روزہ رکھے تھے، اس دن روزہ رکھ کر یہ ثابت کر دیے کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے، اور کوئی آدمی عید کا دن روزہ نہیں رکھتا۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، نبی نے فرمایا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ خود نبی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کر یہ ثابت کر دیے کہ میری پیدائش کے دن عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ میرے دینی بھائیوں، آج ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں، مسلمانوں کی صرف 2 عیدیں ہیں، ایک رمضان، دوسری بقرعید، تیسری کوئی عید نہیں۔ ہاں جمعہ کو عید المومنین کہا گیا ہے، لیکن کھانے پینے خوشیاں منانے کے قد ابدلکہم اللہ بہما خیرا منہا، یوم الفطر و یوم الضحی، عید الفطر اور عید الضحی کو نبی نے قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کو پلٹنے والے، عید کے نام پر اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے ایسے خرافات ایجاد کر کے رکھے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد کرو اللہ کو، اللہ کی یاد سے تمہارے دل ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ آئیے اس کلپ کو دیکھیے، اس کلپ کے اندر اللہ کے ذکر کو بتایا گیا ہے، یہ کیسا ذکر ہے، یہ کیسا ذکر ہے۔ وينال البركات كل من صلى عليه، وينال البركات كل من صلى عليه، جملہ بدا تجھ کروڑوں درود اللہ علیہ۔ جعلنا من أهل الخير، آمين، يا مولانا معاملة من أهل الخير، آمين، ربنا في أدياننا وأنفسنا، آمين، أولادنا وأزواجنا، آمين، أهلنا، آمين، سلامتنا ومريدنا، آمين، كل محنة وفتنة وشدة وموسم وغير، آمين، ولي من كل خير، آمين، من كل خير، آمين، وخيرتني آخرة الفتوى لذلك الرحمن، وربطني سرور سنتوش അവർക്ക് നീ ഈ രാജ്യത്ത് നൽകാൻ റഹ്മാൻ, കൃത്യമായതിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി മുന്നോട്ട് വരാൻ അവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം, മക്കളൊക്കെ സുന്നത്തമായതിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണം। മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചവരെ ജില്ലയിലേക്കാൾ ഉത്തമമായ രൂപത്തിലുള്ള ഈമാനോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تغرے جو اپنی نظروں نیازوں کی لا کر خبروں پر چڑھاتے ہیں، میرے دینی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح خبروں پر ہجوم بنا کر دعائیں کی جا رہی ہیں، خبروں کے اوپر سجدے کیے جا رہے ہیں، چادروں کی چما چمٹی کی جا رہی ہے، اور ان خبروں کے مرنے والے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں وسیلے کے طور پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ضرور مانگتے ہیں لیکن ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اسلام کے اندر 3 وسیلے جائز ہیں، چوتھا وسیلہ حرام ہے، شرک ہے، 3 وسیلے اسلام کے اندر جائز ہیں۔ وہ کون سے؟ ایک اللہ کے اسماء و حسنہ کا، اللہ تعالیٰ اللہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ غفور ہے، گناہ کیے ہو تو یا غفور الرحیم کہہ کر اللہ سے مغفرت طلب کرو، روزی روٹی سے پریشان ہو تو یا رزاق ذو القوت المتین کے نام سے اللہ سے رزق مانگو،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے پریشان اگر ہو، یا ذوالجلال والاکرام، اے عزتوں ذلتوں کے مالک، میری زندگی میں ذلت بھری ہوئی ہے، عزتوں سے مالا مال فرما، دعا کیجیے اللہ کے ناموں سے، یہ وسیلہ جائز ہے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ، کوئی نیک عمل اللہ کے سامنے وسیلہ بناؤ، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ان 3 بنی اسرائیلیوں نے وسیلہ اللہ کے سامنے بنایا تھا۔ یا اللہ میں میرے ماں باپ کو دودھ سب سے پہلے اس لیے پلایا کہیں تو نہ ناراض ہو جائے، میری بیوی بچوں کو بعد میں پلایا۔ یا اللہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے زنا کرنے کے قریب جا کر بھی بچ گیا کیونکہ تو مجھے پکڑ کر عذاب دے گا۔ یا اللہ میرے مزدور کی مزدوری میں دے کر بھیج دیا کیونکہ قیامت کے دن پائی پائی کا حساب مجھے دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیا، ان کی دعا قبول کر لیا، اس وسیلے کو قبول فرما کر غار کے چٹان کو ہٹا دیا۔ سب جانتے ہیں یہ دوسرا وسیلہ ہے۔ تیسرا وسیلہ کسی زندہ آدمی کو جا کر دعا کی درخواست کرنا، جیسے اللہ کے رسول حضرت عمر ابن خطاب سے کہے تھے، یا اخی لا تنسانا فی دعائک، اے میرے بھائی عمرہ کو جا رہے ہو میرے حق میں دعا کرنا۔ کسی نیک بھائی سے دعا کی التماس کرنا یہ تیسرا وسیلہ ہے زندہ آدمی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مویشی مر رہے ہیں، ہمارے چوپائے مر رہے ہیں، بارش کی دعا کیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے میں تکلیف زیادہ آ گئے، اے نبی ہم آپ سے وسیلہ مانگنا چاہتے ہیں، آپ سے مدد مانگنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کیجئے، ہم آپ کو سفارشی بنانا چاہتے ہیں۔ فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سفارشی وسیلہ بنا کر ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ کو آپ پر گواہ بنائیں گے۔ یہ سن کر نبی نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اے اللہ کے بندو، انا انشاءاللہ اعظم من ذالک، تم جو وسیلہ مجھے بنانے آئے ہو نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بڑی ہے، بہت اس سے بڑی ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ انہو لا یستشفع باللہ علی احد، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی نے فرمایا اللہ کو کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ دعا کرو، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ یہاں وسیلہ مانگا جا رہا ہے، خبر والے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور وسیلے کے نام پر حاجت روائی کی جا رہی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے صحابی نبی سے دعائیں مانگنے آتے تھے، دعائیں منگواتے تھے، اللہ کے رسول دعا کیجئے، اللہ کے رسول دعا کرتے تھے۔ لیکن نبی کا جب انتقال ہو گیا، صحابہ کرام کا زمانہ، صحابہ کرام نبی کی قبر موجود ہے، صحابہ کرام نبی کے قبر کے پاس جا کر ایسے کھڑے ہو کر دعا نہیں کیے۔ نبی اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون سے ولی کی قبر معتبر ہو سکتی ہے؟ نبی کے درجے سے بڑھ کر کس کا درجہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھی صحابہ کرام ایسے ولیوں کے نبی کے پاس نہیں گئے، بلکہ زندہ جو آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب تھے ان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے، اے عباس دعا کیجئے، جب تک نبی زندہ تھے نبی سے ہم دعائیں کرواتے تھے، آج آپ زندہ ہیں، آپ دعا کیجئے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قدر انہوں نے نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا بخاری مسلم کی حدیث میں، الا لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا انبیاءهم مساجد قبورا، اللہ لعنت نازل کرے ان یہود و نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایک نبی کی قبر سے بڑھ کر کس کی قبر معتبر ہو سکتی ہے؟ نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے اللہ کے رسول لعنت نازل کر دیے۔ یہ تو اولیاء اللہ جن کا ایمان معلوم نہیں، جن کا عقیدہ معلوم نہیں، جن کے اعمال معلوم نہیں، جن کے صورت شکل معلوم نہیں، جا کر ان کے قبر پر چادریں چڑھا کر یہاں پر منت کے نظر و نیازیں چڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو لوگوں کا میلے کے جگہ نہ بنا دینا جس کی لوگ عبادت کرنا شروع کریں جیسا کہ یہاں عبادت کر رہے ہیں، قبروں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ ثابت ابن الضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول ملک ہیرا جا کر میں آ رہا ہوں، وہاں پر دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ تو محسن انسانیت ہیں، ہم آپ کے سامنے سلام کریں گے، آپ کی عزت کریں گے۔ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، آپ غصے سے آپ کا چہرہ لال ہو گیا، آپ کہنے لگے، اے میرے ساتھی کیا تم میرے مرنے کے بعد میری قبر کا سجدہ کرو گے؟ سننا، یقین نہ آئے تو جا کر حدیث اٹھا کر پڑھ لینا۔ نبی نے کہا، کیا میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ بناؤ گے؟
اے دنیا کے مسلمانوں اپنے ولیوں کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہو، سنو میرے رسول کہہ رہے ہیں میرے قبر پر سجدہ کرو گے؟ صحابی خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا ہرگز ایسا مت کرنا، ہرگز ایسا مت کرنا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. سننا، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا سجدہ حرام کر دیا ہے. اگر میری امت کے اندر کوئی سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے، لیکن یہ سجدہ بھی اسلام میں جائز نہیں. اسی لیے کوئی سجدہ نہ کرنا، میرے مرنے کے بعد میری قبر کا بھی سجدہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سفارشی بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمارا مرنے والا ہماری دعائیں سن رہا ہے. سنو قرآن مجید سورہ احقاف آیت نمبر 5، اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اے لوگو جن قبروں سے تم دعائیں مانگ رہے ہو، جن مرنے والوں کے سامنے تم حاجتیں رکھ رہے ہو، قیامت کی صبح تک یہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سن سکتے. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری دعاؤں سے بالکل غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. سورہ احقاف کی 6 نمبر آیت پر غور کرنا. 5 نمبر آیت میں اللہ نے کہا جن کو تم پوچھتے ہو وہ نہیں سنتے. 6 نمبر آیت میں کہا قیامت کے دن مرنے والے قبر والے کو بھی کھڑا کرے گا، مانگنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. وہ خبر والا ان کا دشمن بن جائے گا، کہے گا یا اللہ میں نے میری زندگی میں کبھی نہیں کہا تھا کہ میرے قبر پر آ کر سجدہ کرنا، یا اللہ میری قبر سے آ کر مرادیں مانگنا، دعائیں مانگنا، وسیلے مانگنا، میں نے کبھی نہیں کہا. دشمن بن جائیں گے لوگوں، تمہارے دشمن بن جائیں گے. جو تم جا کر قبروں پہ سجدہ کرتے ہو نا، تمہارے ولی تمہارے دشمن بن جائیں گے. اگر وہ بول کر مرے ہیں کہ میری قبر کا سجدہ کرنا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا، ان کو بھی جہنم میں، تم کو بھی جہنم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی وہ ہوں گے جو قبروں پر سجدہ کرنے والے ہوں گے. قبروں پر سجدہ کرنے والے قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی ہوں گے. اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اے علی جاؤ، جا کر جو بھی قبر اونچی نظر آئے جا کر زمین کے لیول کر دینا، اور یہ لمبے لمبے قبریں بنا کر اس پر جبے قبے ڈال کر قوالیاں گوانے والے اور عرس منانے والے ابھی آئیں گے، آگے کلپس آپ دیکھنا، عرس کے نام پر دین کو کیسے برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے. آئیے اس کلپ کو ملاحظہ کیجئے. اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے بھی دنیا میں بندے ہیں، ایسے بھی بندے ہیں جو اللہ کے ذکر کو ایسے بدل کے رکھ دیے. آڈیو رکھو. یہ اویس رضا خادری ہے، پاکستان کے. اللہ تعالیٰ نے آواز کا ملکہ دیا ہے. یہ نعت پڑھ رہے ہیں، ان کے نعت کے بیک گراؤنڈ ذرا غور کرنا. حقیقت میں ان کی نعت سنانا مقصد نہیں ہے، ان کے نعت کے پڑھ رہے ہیں، ان کے نعت کے بیک گراؤنڈ ذرا غور کرنا. حقیقت میں ان کی نعت سنانا مقصد نہیں ہے، ان کے نعت کے ساؤنڈ رکھو، بولو. اللہ اللہ نام کا ورد کرنے والے اویس رضا خادری کے نظم کے بیک گراؤنڈ اللہ اللہ کی میوزک آ رہی ہے، اور یہ اللہ کا ورد کرنے والے یہ مسلمان ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ مسلمان ہیں. دیکھیے میرے بھائیوں، اور یہ اللہ کا ورد کرنے والے یہ مسلمان ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ مسلمان ہیں. دیکھیے میرے بھائیوں، ایسے لگ رہا ہے کہ گویا ان کے آنگوں میں شیطان جن گھس گیا ہے، ان کے بدنوں پر بھوت سوار ہو گیا ہے. مسلمان کا نام رکھنے والے اللہ کے نام کا ورد کر رہے ہیں. استغفر اللہ. ذرا قرآن و حدیث سے ہم کو دلیل دینا. صحابہ، نبی اور انبیاء کرام مل کر اس طرح کے ہجوم کہاں منوائے تھے؟ قرآن و حدیث سے ہم کو دلیل دینا. صحابہ، نبی اور انبیاء کرام مل کر اس طرح کے ہجوم کہاں منوائے تھے؟ یہ اللہ کے نام کا ورد کرنے والے جھوم جھوم کر ہل ہل کر اللہ کا نام کا ورد کر رہے ہیں.
اللہ اکبر. یہ درمیان میں کھڑے ہو کر ان کا عالم ڈائریکشن جیسا دے رہا ہے. سارے پیچھے والے اسے جھوم جھوم کر گویا کہ میوزک ڈائریکٹر میوزک کو ڈائریکشن دیتا ہے. میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کر رہے ہیں. اویس رضا قادری صاحب کی نعت خوانی چل رہی ہے. النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ. پیچھے سے یہ ڈی ٹی ایس میوزک کا ساؤنڈ کس کو بنایا؟ اللہ کے نام کو انہوں نے بنایا. اللہ کے نام کو ڈی ٹی ایس میوزک کا ساؤنڈ انہوں نے بنا دیا. کیونکہ میوزک نہیں بجا سکتے، کم سے کم اللہ 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 اس نام کے ذریعے ڈی ٹی ایس میوزک کا ساؤنڈ دے کر یہ جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں. اے مسلمانوں، جو اللہ اللہ نام کی ورد جو تم منا رہے ہو، اس مجلس سے بہت افضل، بہت بڑھ کر تھی وہ کوفہ کے جامع مسجد کی مجلس، جو تابعین کوفہ کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ سارے مل کر لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. ایک مرتبہ سبحان اللہ سارے مل کر 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ الحمدللہ سارے مل کر 100 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے پاس جا کر کہنے لگے کوفہ کی جامع مسجد میں لوگ عجیب طریقے سے کنکریوں پر تسبیح پڑھ رہے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں ایسے تسبیح کے مالوں پر تسبیح پڑھی جاتی ہے. ایسے تسبیح کے مالوں پر اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور راتب مالا موخوذ یہ منخوص مالا راتب یہ حداد، یہ کیا ہے؟ الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی. یہ نام سے حداد پڑھنے والے، راتب پڑھنے والے، یہ ہجوم تسبیح کا نعرہ لگانے والوں تمہارے اس مجلس سے بہت بہتر تھی. اللہ کے رسول سکھائے ہوئے دعا کے تسبیح کے الفاظ تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. وہ تسبیح پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود آ کر دیکھے کنکریاں لے کر مار کے بھگائے، چلو نکلو مسجد سے. ابھی اللہ کے رسول کے برتن نہیں ٹوٹے، دین میں بدعت ایجاد کر دی. یہ تسبیح پر من کے ڈھکلنا بدعت ہے. اللہ کے رسول اپنی زندگی میں کبھی ایسے